بلند دنیا میں ہر سو خدا کا نام کیا۔ تم حاکم وقت کی فرمانبرداری کرو، انہیں جو ذمہ داری دی گئی ان کا بوجھ ان کے سر پہ ہے، اور تمہیں جو ذمہ داری دی گئی اس کا بوجھ تمہارے سر پہ ہے۔ اس کا سوال حاکم سے قیامت کے دن ہونا ہے، لیکن تم ذاتی مفادات کے معاملات میں معاشرے میں آگ نہ لگا دینا۔ دائیں بائیں ملکوں میں جھانک کر دیکھ لیجئے، یہ بد امنی کی فضا، اس کے پیچھے کیا ہے؟ مہنگائی بہت تھی، اطاعت کرنا، اس کی بات سننا، بغاوت نہ کرنا، فتنے نہ پھیلانا، خروج نہ کرنا اس کے خلاف۔ بعض لوگوں کا مزاج بن چکا ہے، انہیں احادیث سنائیں، جس مسئلے پر مرضی سنائیں وہ مانتے رہیں گے، آپ کے ساتھ چلیں گے۔ جہاں حاکم وقت کی فرمانبرداری کی احادیث آئیں گی وہاں ان کے چہرے غضبناک ہو جائیں گے۔ بلند دنیا میں ہر سو خدا کا نام کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ دین اسلام دین فطرت ہے۔ اللہ مالک نے اس دین میں مختلف حقوق بیان کیے ہیں، اللہ کا حق، پھر اس کے رسول کا حق، مسلمان حکمرانوں کے حقوق، مسلمان رعایا کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، انسانوں کے حقوق، جانوروں کے حقوق۔ کامیاب انسان وہی ہے جو اپنے حق کو ادا کرتا رہے۔ ملک کے اندر امن، سکون، شانتی تبھی برقرار رہتی ہے جب حاکم وقت اپنی رعایا کا خیال رکھے، ان کا حق ادا کرے، اور رعایا حاکم وقت کے ساتھ پیار کرے اور اپنے حقوق ادا کرے۔ اپنے مفادات کی آڑ میں مسلمان حاکم کے خلاف بغاوت کرنا، ملک کے اندر فتنہ و فساد برپا کرنا، اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنے مسلمان حاکم کی فرمانبرداری کرو، اطاعت کرو۔ آئیے اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث سنتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7053 ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کرہ من امیرہ شیئا فلیصبر علیہ، جو شخص اپنے حاکم کی کسی بات کو برا سمجھتا ہے، اسے اس کی بات بری لگتی ہے، تو اسلام زندگی گزارنے کا طریقہ کیا سکھاتا ہے کہ حاکم کی بری لگی ہوئی بات، اس پہ صبر کیجئے، اس پہ وویلا نہ کیجئے، شور شرابہ نہ کیجئے۔ شور شرابہ وویلا سے مراد فتنے کی آگ نہ بھڑکائیے، بغاوت کا جھنڈا نہ لہرائیے، بلکہ صبر کیجئے۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ يَخْرُجُ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا فَمَاتَ عَلَيْهِ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، کیونکہ لوگوں میں سے جو شخص بھی مسلمان حاکم کی اطاعت سے نکلتا ہے، ایک بالشت برابر بھی نکل جاتا ہے،
اور اسی حالت میں اس پر موت آ جاتی ہے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ مسلمان اپنے حاکم کی بیعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے معروف کام میں، اور نافرمانی میں اس کی فرما برداری نہیں کرتا، کیونکہ مخلوق میں کسی کی فرما برداری نہیں ہو سکتی جب ایک خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو، وہ حاکم وقت ہو، وہ ماں باپ ہو، وہ قوم قبیلہ ہو، وہ کہیں کے رسم و رواج ہو یا کہیں کے قوانین ہو۔ اگر وہ قوانین، اگر وہ رسم و رواج، اگر وہ عادات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں سے ٹکرا رہی ہیں، پھر فرما برداری نہیں ہوگی۔ لیکن معروف کاموں میں، جائز کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، دنیاوی امور میں ان کی فرما برداری جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہ کہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، جس نے اپنا ہاتھ حاکم کی فرمانبرداری سے کھینچ لیا وہ قیامت کے دن اللہ سے ایسے ملاقات کرے گا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی، اس کے پاس کوئی حجت نہیں ہوگی۔ ومن مات وليس في عنقه بیعة، اور جو اس حال میں مر گیا کہ اس نے کسی اپنے حاکم کی بیعت نہیں کر رکھی، مات میتۃ جاہلیہ، تو اس کی موت جاہلیت پہ ہوئی، وہ جاہلیت کی موت مارا گیا۔ تو لازم ہے انسان حاکم وقت کی فرمانبرداری کرے، اس سے اگر کوئی بری چیز اسے پہنچتی ہے، تکلیف دہ چیز پہنچتی ہے، نقصان والی چیز پہنچتی ہے، تو اس پہ صبر کرے، بغاوت کا جھنڈا نہ لہرائے، اس کے خلاف خروج نہ کرے اور بیعت کو نہ توڑے۔ اطاعت کی بیعت، فرما برداری کی بیعت، اس سے باہر نہ نکلے بلکہ فرما برداری کے دامن میں رہے، اور اگر وہ بیعت سے نکلتا ہے اور جماعت کو چھوڑتا ہے، مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑتا ہے، مسلمانوں سے الگ ہو کے مرتا ہے، حاکم کے وقت کی بیعت توڑ کے مرتا ہے، تو یہ موت بڑی خطرناک ہے۔ سیدنا عبادہ بن صامت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا، ہم نے آپ کی بیعت کی، آپ نے ہم سے جن چیزوں پہ بیعت لی وہ یہ تھی کہ خوشی ہو یا غمی ہو، مشکل ہو یا آسانی ہو، اگر اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح بھی دی جا رہی ہو، اس صورت میں بھی اپنے امیر کی بات سننا، اس کی فرما برداری کرنا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر کسی اور کو ترجیح مل رہی ہے، اس صورت میں بھی آپ نے حاکم وقت کی اطاعت سے انکار نہیں کرنا۔ ہم نے ان باتوں پر بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، اور آپ نے ہم سے اس بات پر بھی بیعت لی کہ ہم اقتدار کے معاملے میں اس کی اہلیت رکھنے والوں سے جھگڑا نہیں کریں گے کہ نہیں میرا حق بنتا ہے یا فلاں کا حق بنتا ہے۔ یہ سیاست کے امور اللہ نے ان کے لیے حکمرانوں کو، جس کو حکومت دی جاتی ہے، ان کو چن لیا ہے۔ آپ عوام الناس میں سے ہیں تو ان معاملے میں ان کے ساتھ جھگڑا نہ کریں، اقتدار تک پہنچنے کے لیے رسہ کشی نہ کریں کہ آپ فتنے کی آگ بھڑکائیں اور معاشرے کے اندر انتشار برپا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، ہاں ایک معاملہ ہے جب حاکم وقت سے آپ کھلا کفر دیکھو، ایسا کفر جس کے اوپر آپ کے پاس اللہ کی طرف سے دلیل ہے کہ اس کا یہ عمل کفر ہے اور یہ کھلا کفر ہے، یہ اسلام کا انکار کر رہا ہے، رب کی توحید کا انکار کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہا ہے، آپ کی ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے، قرآن حکیم کا انکار کر رہا ہے، اسلام کے معاملات میں وہ کھلا کفر کرتا ہوا نظر آئے تو پھر اس کی فرما برداری نہیں ہے، پھر اس کی اطاعت نہیں ہے، پھر اس سے ہاتھ کھینچا جائے گا جب تک وہ کھلے انداز میں ایسا کفر نہ کرے جس کے معاملے میں آپ کے پاس اللہ کی طرف سے دلیل ہو۔ ہاں اگر معاملات اپنے ذاتیات کے ہیں تو پھر اپنی ذاتیات کو بنیاد بنا کر ملک کے اندر فتنہ برپا کرنا، حالات بگاڑنا جس سے انتشار کی ہوا چل پڑے،
بغاوت کا جھنڈا لہرانا، مقصد پیچھے کہانی کیا ہے؟ آپ کی ذات ہے، اور آپ اس سے چھینا جھپٹی میں کرسی کے چکر میں لگے ہوئے ہیں اور ملک کو برباد کر رہے ہیں، عوام کو پریشان کر رہے ہیں، امن سکون شانتی کو تہوبالا کر رہے ہیں، تو پھر آپ شریعت محمدیہ کے قوانین کے خلاف چل رہے ہیں۔ سلمہ بن یزید رضی اللہ عنہ وارضاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے، اللہ کے نبی، اگر ہم پر ایسے لوگ حکمران بنے جو ہم سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرے اور ہمارا حق ہمیں نہ دے، تو ایسی صورت میں ہمیں آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کی طرف توجہ نہیں کی، میں پھر سوال کیا، آپ نے پھر اس کی طرف توجہ نہیں کی، اعراض کیا۔ دوسری یا تیسری بار سوال کرنے پر اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ وارضاہ نے ان کو کھینچ لیا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسمعوا واطیعوا، حاکم کی بات سنو اور اس کی فرما برداری کرو، فإنما علیہم ما حملوا وعلیکم ما حملتم، تم حاکم وقت کی فرما برداری کرو، انہیں جو ذمہ داری دی گئی ان کا بوجھ ان کے سر پہ ہے، اور تمہیں جو ذمہ داری دی گئی اس کا بوجھ تمہارے سر پہ ہے۔ یعنی ان کو جو ذمہ داری دی گئی اپنی رعایا کے ساتھ پیار اور محبت کا معاملہ کرے، ان کے رزق کا معاملہ، ان کے امن و سکون کا معاملہ، جتنے حقوق رعایا کے ہیں وہ سارے ادا کریں۔ اس کا سوال حاکم سے قیامت کے دن ہونا ہے کہ اس نے دنیا میں حکومت ملنے کے بعد اسلام کے ساتھ کیا کیا، قرآن کے ساتھ کیا کیا، شریعت کا نفاذ کیا، اپنی رعایا کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ اس کے اوپر ذمہ داریوں کا بہت بڑا بوجھ ہے، اس بوجھ کا وہ خود جواب دہ ہے قیامت کے دن۔ آپ پر بوجھ ہے کہ آپ اپنے حاکم وقت کی فرمانبرداری کرو، اگرچہ ایک کالا سیاہ غلام چپٹے ناک والا جس کا سر کشمش یا منقع کی طرح ہو، چھوٹے سے سر والا یعنی تھوڑی عقل والا، وہ بھی آپ کے اوپر اگر حاکم بن گیا ہے تو اس کی بھی فرمانبرداری کرنی ہے، معروف میں، کفر میں نہیں، گناہ میں نہیں، غیر شرعی معاملات میں نہیں، شرعی معاملات میں، معروف میں۔ تو اگر آپ کے اوپر یہ بوجھ پڑا ہے، اس بوجھ کا قیامت کے دن اللہ آپ سے سوال کرے گا کہ آپ نے اس کی کتنی فرمانبرداری کی، اطاعت کی، اپنا ہاتھ کھینچا یا اس کی فرمانبرداری میں لگے رہے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ وارضاہ بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت صحیح مسلم میں 1847 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسمعوا وتطیعوا للامیر، تم اپنے امیر کا حکم سننا اور اس کی اطاعت کرنا، وَإِن ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ۔ کتنا پیارا قانون بیان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاکہ معاشرے میں امن برقرار رہے، فتنے کی آگ نہ بھڑکے، کہ اپنے امیر کی بات سننا، اپنے حاکم کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا۔ اگر وہ تمہاری پشت پہ کوڑے مارے، تمہارا مال چھین لے، پھر بھی تم اس کی بات سننا اور اس کی فرما برداری کرنا، تاکہ معاشرے میں امن رہے۔ وہ جو ظلم کر رہا ہے، اگر اس نے ظلم کیا ہے تو اس کا جواب قیامت کے دن دے گا، لیکن تم ذاتی مفادات کے معاملات میں معاشرے میں آگ نہ لگا دینا، کیونکہ فتنہ اسلام کے نزدیک بہت برا ہے، قتل سے بھی زیادہ برا ہے۔ جب فتنہ پھیلتا ہے، حاکم کے خلاف بغاوت ہوتی ہے، تو امن برباد ہوتا ہے، سکون برباد ہوتا ہے، معیشت برباد ہوتی ہے، رزق کمانے کے ذرائع برباد ہوتے ہیں، راستوں میں بدامنی پھیلتی ہے۔ اس لیے اگر کسی کا حق مارا گیا ہے تو اس پہ اسے صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اپنے اس صبر پہ وہ قیامت کے دن اللہ سے اجر پائے گا۔ لیکن جس چیز سے منع کیا گیا کہ تیری پشت پہ مارا جائے، تیرا مال چھینا جائے، اب آپ دیکھ لیجئے اکثر ممالک میں جہاں بدامنی ہے، جہاں فتنہ و فساد ہے، قتل و غارت ہے، جنگ کے بادل چھائے ہوئے ہیں ان کے اوپر، وہاں بنیاد کیا تھی؟ لوگوں نے مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا، وہ احتجاج ایک مسلح تحریک کی صورت اختیار کر گیا، اور پھر کرتے کرتے معاملات قتل و غارت تک پہنچے،
سینکڑوں لوگ مارے گئے، جنگ شروع ہو گئی، عوام کے ہاتھ میں تو کچھ ہے نہیں، حاکم کے پاس تو پوری فوج ہے، پولیس ہے۔ جب مارکا ہوا، عوام الناس نہتی ماری گئی، برباد ہوئی، ہزاروں نہیں لاکھوں تباہ و برباد ہو گئے، ملک کے ملک برباد ہو گئے۔ دائیں بائیں ملکوں میں جھانک کر دیکھ لیجئے، یہ بد امنی کی فضا، اس کے پیچھے کیا ہے؟ مہنگائی بہت تھی، عوام کو سہولیات زیادہ چاہیے تھی۔ اب تمنا کرتے ہیں کاش وہ پرانا دور ہی لوٹ آئے، کاش وہ پرانا وقت ہی لوٹ آئے کہ ہم مہنگائی میں تھے لیکن عزتیں محفوظ تھی، گھر محفوظ تھے۔ آج تو در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اپنے ملکوں سے باہر نکل گئے ہیں، کبھی کہیں پناہ لے رہے ہیں، کہیں خیموں کے اندر پڑے ہیں۔ تو پیارے بھائی، اس سب کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ بد امنی، حاکم کے خلاف بغاوت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو درس دے رہے ہیں کہ اگر آپ کی پشت پر مارا جائے اور تمہارا مال چھین لیا جائے تو اس کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا۔ بعض لوگوں کا مزاج بن چکا ہے، انہیں احادیث سنائیں، جس مسئلے پر مرضی سنائیں وہ مانتے رہیں گے، آپ کے ساتھ چلیں گے۔ جہاں حاکم وقت کی فرمانبرداری کی احادیث آئیں گی وہاں ان کے چہرے غضبناک ہو جائیں گے۔ بھائی، یہ اسی رسول کے فرامین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جس نے نماز کے اندر رفع الیدین کرنے کا حکم دیا ہے، اپنے ہاتھ سینے پر باندھے ہیں، نماز ایسے پڑھنے کا حکم دیا جیسے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھ کے دکھائی، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اسی نبی کا یہ حکم ہے کہ اگر حاکم وقت تمہاری پشت پہ کوڑے برسائے، تمہارا مال چھینے، صبر کرنا، اطاعت کرنا، اس کی بات سننا، بغاوت نہ کرنا، فتنے نہ پھیلانا، خروج نہ کرنا اس کے خلاف۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں 1852 نمبر روایت، من اتاکم وامرکم جمیع علی رجل واحد۔ معاشرہ، ملک ایک شخص پر اکٹھا ہو چکا ہے، وہ وقت کا حاکم بن چکا ہے، اتحاد اور اتفاق کی فضا قائم ہو چکی ہے۔ اب کوئی آئے اور تمہارے درمیان فتنہ اور فساد کی آگ بھڑکانا چاہے، یرید ان یشق عصاکم او یفرق جماعتکم فاقتلوہ۔ اب کوئی آئے تمہیں تمہارے حاکم کے خلاف بھڑکائے، معاشرے میں بد امنی پھیلائے، اس کو کرسی سے اتار کر پھینکنا چاہے، اس کرسی کو خود لینا چاہے، تمہاری جماعت کے اندر، تمہارے اتفاق و اتحاد کے اندر انتشار برپا کرنا چاہے، اب وہ کوئی ہو، کیسا ہو، کتنا بھی مقام و مرتبے والا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَاقْتُلُوهُ، ایسے شخص کو قتل کر دو جو مسلمانوں کی اتحاد و اتفاق کی عمارت میں انتشار کے بیج بوئے۔ انتشار اسلام کو پسند نہیں، تفرقہ اسلام کو پسند نہیں، ٹولیاں ہو جانا، تقسیم ہو جانا، اپنے مفادات کے لیے ملک کو بدامنی کا گہوارہ بنا دینا، یہ اسلام برداشت نہیں کرتا، بلکہ اسلام حکم دیتا ہے کہ جب تم اکٹھے ہوگے، ایک شخص کو اپنا حاکم بنا لیا، اس کی فرمانبرداری پہ جماعت مسلمین اکٹھی ہو گئی، سارے اہل اسلام اکٹھے ہو گئے، اب کوئی آ کر اس کے خلاف بھڑکاتا ہے تمہیں، تمہارے اتحاد و اتفاق میں انتشار کے بیج بوتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے اسے قتل کر دو۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اہل ایمان کی ماں ہیں، بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ستکون امراء فتعرفون وتنکرون فمن عرف برئ ومن انکر سلم ولكن من رضی وتابع۔ تمہارے ایسے حکمران ہوں گے کہ تم انہیں کچھ کاموں میں صحیح جانو گے، ان کے کچھ کام بہت اچھے ہوں گے اور کچھ کام غلط ہوں گے، کچھ کام حاکم وقت کے اچھے ہیں تم جانتے ہو اور کچھ کام ان کے غلط ہیں، تو جس نے ان کی رہنمائی میں نیک کام کیے، نیکی میں ان کا ساتھ دیا، برائی میں ساتھ نہیں دیا، نیکی میں ان کا ساتھ دیا، وہ تو بری ٹھہرا، اور جس نے ان کے غلط کاموں کا انکار کیا وہ بچ گیا، لیکن جو ہر کام پر راضی ہوا اور ان کی پیروی کی وہ بری ہوا اور نہ ہی بچ سکا۔ حاکم وقت کی فرمانبرداری کا قانون پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں
بڑے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا. تمہارا حاکم ہے، وہ اچھے کام بھی کرتا ہے اور برے کام بھی کرتا ہے. اچھے کاموں میں تم نے اس کا ساتھ دینا ہے، برے کاموں میں ساتھ نہیں دینا. اس کو نصیحت کرو، اس کو سمجھاؤ، لیکن برائی میں اس کے ساتھ ہی نہ بنو. شریعت کے خلاف کام میں اس کے ساتھ ہی نہ بنو. اگر تم اس کی رہنمائی کرتے ہو، نیکی میں اس کا ساتھ دیتے ہو، برائی میں اس کا ساتھ نہیں دیتے، یعنی ہر بات پہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جھنڈا گاڑ دیا جائے، ہر بات پہ ہم ساتھ نہیں، ہم اس بات پہ ساتھ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہے، تو وہ انسان بچ گیا، وہ بری ہو گیا. لیکن جس نے ظلم کے معاملے کے اندر بھی، گناہ کے معاملے کے اندر بھی کہ نہیں چونکہ آرڈر حاکم کا ہے تو اب جو بھی ہوگا ہم مانیں گے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قانون بیان کر رہے ہیں جو خیر کے معاملات ہیں اس میں آپ نے ساتھ دینا ہے، اور جو شریعت کے خلاف معاملات ہیں اس میں ساتھ دینا نہیں ہے. ہاں، انتشار، اختلاف، افتراق کی ایسی فضا برپا نہیں کرنی. ہاتھ اطاعت سے کب کھینچنا ہے؟ جب آپ کو کفر بوا نظر آئے اور اس کفر بوا پر بھی معاملہ مشکوک نہ ہو، بلکہ آپ کے پاس سلطان، کھلی دلیل اللہ کی طرف سے ہو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ایسا معاملہ ہو کہ ان حاکم کا کام اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے، تو پھر ایسے معاملات میں کیا ہم ایسے حکمرانوں سے جہاد نہ کریں؟ آپ نے فرمایا لا ما صلو، نہیں، جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں جنگ نہ کرو. نماز پڑھنے کا معاملہ یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جب تک وہ اسلام پر باقی رہے اس وقت تک ان کے خلاف بغاوت نہ کی جائے. نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، اسلام ظاہری طور پہ غالب ہے، اسلام والے معاملات ہیں، اس وقت تک ان کے خلاف بغاوت کا جھنڈا، بغاوت کا علم بلند نہیں کرنا کفر بوا والا معاملہ نہیں ہے. گناہ ہے، جائز اور ناجائز، نیکی اور گناہ، یہ دونوں معاملات ہیں. آپ نے قانون دے دیا جب تک وہ اسلام کے نام لیوا ہیں، جب تک وہ نمازیں پڑھنے والے اور نمازیں قائم کرنے والے ہیں، تب تک ان کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند نہ کیا جائے. سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ عنہ وارضاہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم میں 1855 نمبر روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم ائمتکم الذین تحبونہم ویحبونکم، تمہارے بہترین امام، بہترین حکمران وہ ہے جن سے تم پیار کرو اور وہ تم سے پیار کریں. وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، یہ ہے بہترین حاکم کی پہچان. تم ان سے محبت کرتے ہو، وہ تم سے محبت کرتے ہیں، تم ان کے لیے دعا کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں. رعایا پر حق ہے مسلمان حاکم کا کہ مسلمان رعایا اپنے حاکم کے لیے دعا کرے. حکمت کیا ہے اس میں؟ حاکم میں کوئی خرابی بھی ہے اور آپ دعا کرتے ہو اور اللہ آپ کی دعا قبول کر لیتا ہے، حاکم کو ہدایت دے دیتا ہے. اس ایک بندے کی ہدایت کا معنی پورے ملک کا سنور جانا ہے. وہ تو حاکم ہے، اس کے پاس تو امر ہے، حکومت ہے، وہ کسی چیز کا حکم دے کے اسے نافذ کر سکتا ہے. اگر اس کی اصلاح ہو گئی، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ پورا معاشرہ سدھر جائے گا. اسی لیے سلف میں سے بہت سارے ائمہ سے یہ بات منقول ہے کہ اگر مجھے پتہ لگ جائے کہ اللہ میری یہ دعا، ایک دعا ضرور قبول کرے گا، میں یہ دعا مانگ لوں تو اللہ نے مجھے اختیار دے دیا کہ یہ تیری دعا رد نہیں ہوگی، تو وہ دعا میں اپنے لیے کبھی نہیں مانگوں گا، صرف اپنے حاکم کے لیے مانگوں گا. کیوں؟ اس کی اصلاح سے پورے ملک کی اصلاح ہے، پوری قوم کی اصلاح ہے اور پوری رعایا کی اصلاح ہے. وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، اور تمہارے برے حکمران وہ ہیں کہ وہ تم سے نفرت کرتے ہیں اور تم ان سے نفرت کرتے ہو. وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ، تم ان پہ لعنتیں کرتے ہو، وہ تم پہ لعنتیں کرتے ہیں. یہ برے حکمران کی مثال ہے، یہ برا حاکم ہے کہ تم اس سے بغض رکھو، وہ تم سے بغض رکھے، تم اس پہ لعنت کرو اور وہ تم پہ لعنت کرے. صحابہ نے پھر سوال کیا جب معاملہ ایسا ہو تو ہم تلوار کے ذریعے اس کو ہٹا نہ دیں؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ما اقاموا فیکم الصلاۃ، نہیں جب تک وہ تمہارے اندر نماز قائم رکھے، یعنی اسلام پہ رہے، تم کھلا کفر بوا ان کی طرف سے نہ دیکھو، وہ اسلام پر رہیں، کچھ چیزیں پسند ہیں کچھ ناپسند ہیں، لیکن نماز قائم ہے، اسلام قائم ہے، اسلام کے شعائر قائم ہیں، اس وقت تک ان کے ساتھ تم نے جنگ و جدال والا اور بغاوت والا معاملہ نہیں کرنا۔ وَإِذَا رَأَيْتُم مِّن وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ، جب تم دیکھو کہ حاکم کا کوئی عمل برا ہے، اس عمل سے تو برات کرو، اس عمل سے تو نفرت کرو کہ یہ عمل جائز نہیں ہے، اس کا یہ کام جائز نہیں ہے، اس عمل سے تو برات ہوگی۔ وَلَا تَنزِعُوا يَدًا مِّن طَاعَةٍ، لیکن اس کی فرمانبرداری سے ہاتھ نہیں کھینچا جائے گا، اس ایک معاملے میں اس کی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن ایسے ہو وہ تمہارا حاکم ہے، ولی الامر ہے، اس کی اطاعت اس کی فرمانبرداری تمہارے پر واجب ہے، اس سے بغاوت نہیں ہوگی، اس کی بیعت نہیں توڑی جائے گی، اس سے خروج نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی عمل اس کا تمہیں برا بھی لگا، خلاف شریعت عمل ہے، اس عمل میں تم اس کا ساتھی نہ بنو، اس عمل میں برات کرو، لیکن اس کے خلاف تلوار اٹھانا، اس کے خلاف میدان میں نکلنا، فتنے کی آگ بھڑکانا، خروج کرنا، یہ تمام چیزیں اسلام میں منع ہیں۔ فرمانبرداری کرتے رہو، بیعت اپنی باقی رکھو، وہ جو ایک عمل اس نے خلاف شریعت کیا ہے اس میں اس کے ساتھی نہ بنو۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الامام جنہ، امام ڈھال ہوتا ہے، حاکم وقت ڈھال ہوتا ہے، یقاتل من ورائہ، اس کے پیچھے سے جہاد کیا جاتا ہے، یعنی اس کے جھنڈے کے نیچے لڑا جاتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ جہاد کا سارا معاملہ حاکم وقت کے ہاتھ میں ہے، حاکم کے حکم سے جہاد ہوگا، اس کے جھنڈے کے نیچے جہاد ہوگا، وہ ڈھال بنے گا اور اس کے پیچھے سے جہاد ہوگا۔ جب اس طرح جہاد ہوگا تو فتح ہونے والے علاقوں میں انتشار اور اختلاف نہیں ہوگا۔ جب تنظیمیں اور جماعتیں اور گروپ اور پارٹیاں بن جائیں گی تو اتنا نقصان کافروں کی طرف سے نہیں ملتا جتنا آپس کی رسہ کشی سے اور کھینچا تانی سے ملتا ہے۔ یہ تنظیم اس کو مارتی ہے، وہ تنظیم اس کو مارتی ہے، یہ اپنا جھنڈا گاڑنا چاہتی ہے، وہ اپنا جھنڈا گاڑنا چاہتی ہے۔ اس انتشار اور اختلاف کی وجہ کیا ہے کہ جہاد حاکم وقت کے امر سے شروع نہیں ہوا، بلکہ لوگوں نے اپنی اپنی تنظیمیں بنا کے یہ کام شروع کر دیا۔ تو امام ڈھال ہے، اس کے پیچھے سے جہاد کیا جاتا ہے۔ جہاد کے سارے معاملات حاکم کے ساتھ مشروط ہیں۔ وَيُتَّقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ، یہ حاکم ہے، اس کے ذریعے تحفظ حاصل کیا جاتا ہے۔ اگر یہ نیک کام کا حکم دے، اللہ کے تقوی کا حکم دے، اللہ سے ڈرنے کا حکم دے، وعدل اور عدل و انصاف سے کام لے، كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ، تو نیکی کا حکم دینا، عدل و انصاف قائم کرنا، اس پر اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ وَإِن يَأْمُرْ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ، اور اگر یہ اللہ کے تقوی کا، اللہ کے فرمانبرداری کا، خوف کا حکم نہیں دیتا، عدل و انصاف والا معاملہ نہیں کرتا، اس کے خلاف چلتا ہے، تو اس کا گناہ، اس کا بوجھ بھی اسی کے سر پہ ہے۔ تو یہ حدیث بھی ہمارے لیے روشنی کا مینار ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاد کے معاملات حاکم وقت کے ساتھ متعلق ہے، اس کے امر سے، اس کے جھنڈے کے نیچے یہ معاملہ ہوتا ہے۔ یہ افراد کا معاملہ نہیں، یہ فوج کا معاملہ ہے، یہ حکومتوں کا معاملہ ہے۔ جب حاکم دیکھتا ہے اپنی بصیرت سے، علماء سے مشورہ کر کے، شورا سے مشورہ کر کے، وہ حاکم وقت حکم دیتا ہے، اس کے حکم پہ جہاد کیا جاتا ہے۔ جماعتیں، پارٹیاں انتشار کا سبب بنتی ہیں، جو اسلام پر میدان میں اترتی ہیں وہ اتحاد و اتفاق کا سبب نہیں بنتی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس گھر میں یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہم من ولی من امر امتی شیئا، اے اللہ جو میری امت کے معاملات کا نگہبان بنایا جائے، حاکم بنایا جائے، ذمہ دار بنایا جائے، امیر بنایا جائے، فشق علیہم فاشقق علیہ،
اور وہ میری امت کے ساتھ سختی کرے, شدت والا معاملہ کرے, تو بھی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے. دعا کر رہے ہیں اللہ جو میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنے, ذمہ داری اس کو سونپ دی جائے اور وہ پیار و محبت کا سلوک نہ کرے بلکہ میری امت کے ساتھ شدت کا معاملہ کرے, تو اللہ تو بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کرے. وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ, اور جو میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنے اور وہ نرمی کا سلوک کرے, محبت کا سلوک کرے, تو اے اللہ تو بھی اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کر. اب یہاں مراد حاکم بھی ہے اور زندگی کے معاملات میں ذمہ دار بھی ہے. آپ کے اوپر کوئی بھی ذمہ داری ہے, اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے محبت اور پیار کا سلوک کرے. آپ پولیس آفیسر ہیں, آپ فوج کے آفیسر ہیں, آپ وزیر ہیں, آپ کسی محکمہ کے اندر بڑے اچھی پوسٹ پر ہیں, آپ کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں, قوم آپ کے پاس آتی ہے, امت آپ کے پاس آتی ہے, تو شفقت اور محبت کا سلوک کیجئے. ارے بھائی آپ صرف اسکول ٹیچر ہیں, استاد ہیں, آپ اپنے بچوں کے ساتھ بچوں والا سلوک کریں. یاد رکھیے استاد کا رتبہ, عالم کا رتبہ, مربی کا رتبہ بعض دفعہ ماں باپ سے بڑھ جاتا ہے اور ماں باپ سے زیادہ افضل ہو جاتا ہے. کیسے؟ ماں باپ بچوں کو دنیا کی آگ سے بچاتے ہیں, عالم, استاد, شیخ, مربی, دین سکھانے والا وہ ان بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے. کامیاب استاد وہی ہے جو صرف استاد نہیں, باپ بن کے پالے, باپ بن کے پڑھائے, باپ بن کے ان کے ساتھ ڈیلنگ کرے. سعودی عرب کے ایک استاد کا بڑا پیارا واقعہ, وہ پرائمری کلاس کا استاد, دوسری کلاس کا بچہ اس کے پاس آیا اور وہ ان بچوں کی ڈائریاں چیک کر رہا. بچے نے اس کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور تسبیح نکال لی اور تسبیح کو دیکھ کے کہنے لگا استاد یہ تو بالکل میرے باپ کی تسبیح جیسی ہے. تو استاد نے مسکراتے ہوئے کہا کہ بیٹا کھیل لو, آپ کے بابا کی تسبیح سے ملتی ہے تو کھیل لیجئے, کوئی حرج نہیں. بچہ بیٹا کھیلتا رہا اور پھر تسبیح اس کی جیب میں ڈال کے چلا گیا. استاد کو اس کے اس انداز پہ بڑا تعجب ہوا کہ بڑی محبت کرنے والا, پیار کرنے والا, بڑا پیارا بچہ ہے. آ کر باقی اساتذہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ بچہ کون ہے, اس نے میرے ساتھ آج یہ معاملہ کیا, میرے پاس بیٹا کھیلتا رہا, میری تسبیح میری جیب میں میری اجازت کے بغیر ہاتھ ڈالا. تو کہا یہ وہ بچہ ہے جس کے ماں باپ ایک ایکسیڈنٹ میں دونوں ہی فوت ہو گئے, ماں بھی فوت ہو گئی, باپ بھی فوت ہو گیا. جس کے ماں باپ فوت ہو جائے اس مسکین کے پاس کیا بچا, اس کی تو زندگی کی ساری تمنائیں ختم ہو گئی, خوشیاں ختم ہو گئی. یہ سن کر وہ استاد باہر نکلا, تفریح کا وقت ہے, بچے کھیل رہے ہیں, کھا پی رہے ہیں, اور یہ کونے میں اپنے ہاتھوں کے اندر اپنا منہ لے کے بیٹھا ہے پریشان ہو کر. یہ استاد اس کے پاس گیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا اور اپنی باہیں کھول دی. بچہ اچھل کے اس کی سینے سے لگا اور جس طرح استاد نے محبت سے اسے گلے لگایا تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے موتی گرنے شروع ہو گئے. اس استاد نے کہا بیٹا میری 4 بیٹیاں ہیں, میرا بیٹا کوئی نہیں, میں تجھے اپنا بیٹا بناتا ہوں, آج کے بعد تو میرا بیٹا ہے, میں تیرا بابا ہوں. وہ باپ جو دنیا میں تیرے آنے کا ذریعہ بنا اور اب تیری دنیا میں موجود نہیں ہے, مجھے اس کی جگہ پہ سمجھ لے, میں تجھے اپنا بیٹا بناتا ہوں. تو یہ باپ اور بیٹے کا پیار, استاد اور شاگرد سے باپ اور بیٹے کا پیار شروع ہو گیا. ہر معاملے میں اس کا خیال رکھتا, روزانہ اسے 2 ریال دیتا, روزانہ اس کے لیے کبھی سینڈوچ لاتا, کبھی کچھ لاتا, کبھی کچھ لاتا. اور اس طرح یہ بچہ تربیت پا رہا ہے اپنے استاد باپ کے سائے کے نیچے. استاد اپنے اساتذہ کے ساتھ بیٹھا ہوا, کھیل کا ٹائم ہے, یہ بچہ دوڑتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے بابا بابا فٹ بال کھیلتے ہوئے فلاں نے فاؤل کیا اور میری پلنٹی بنتی تھی اور اس نے مجھے پلنٹی نہیں دی, تو آپ آ کر میری پلنٹی لے کر دو.
تو سارے اساتذہ کے درمیان یہ اٹھا، اس نے کہا اللہ کی قسم یہ پلنٹی دے گا؟ کیوں نہیں دے گا، میں بھی تیرے ساتھ آتا ہوں۔ باہر آیا اور بچوں سے کہا کہ یہ پلنٹی بنتی ہے، میرا یہ بیٹا کک مارے گا۔ اس نے ماری اور گول کر دیے، اور پھر وہ خوشی سے ایسے اپنے استاد کے گلے لگا جیسے بچہ اپنے باپ کے گلے لگتا ہے۔ یہ محبت اور پیار کا سلسلہ رہا۔ استاد ریٹائر ہو گیا، یہ بیٹا جو اس کا بیٹا نہیں ہے لیکن اس نے اس یتیم کو اپنا بیٹا بنایا، اس کے دل میں زندگی کی رونق کو دوبارہ بحال کیا۔ یہ استاد کہتا ہے کہ اب بھی وہ یتیم بچہ جو خود پڑھ لکھ کے پھر اس اسکول میں ٹیچر بھی لگ گیا، ہفتے میں 2 دفعہ میرے پاس آتا ہے میری ملاقات کے لیے، میرا ماتھا چومتا ہے، میرا ہاتھ چومتا ہے، اور آگے مجھے بارہا خوشخبری سنا چکا ہے کہ بابا میں نے آپ کے نام پہ فلاں جگہ پہ کنویں کھدوائے ہیں، میں نے آپ کے نام پہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پہ ٹھنڈے پانی کے کولر لگوائے ہیں، اور ہر سال میں آپ کے نام پہ قربانی کرتا ہوں۔ وہ باپ تو اللہ کے پاس چلا گیا، آپ نے اس کے بعد مجھے باپ بن کے پالا ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ چھوٹا سا واقعہ میرے اور آپ کے دل و دماغ کو کھولنے کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اپنے معاشرے میں اس طرح کے بے سہارا بچوں کا سہارا بنیے، اللہ کی قسم آپ کو وہ خوشیاں ملے گی ان یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کا سہارا بن کر کہ آپ کسی ملک کے بادشاہ بھی بن جائے، پوری دنیا کے مالک بھی بن جائے، آپ کے دل کو وہ سکون نہیں ملے گا جو ان یتیموں کو سکون دے کے آپ کو سکون ملے گا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہی کتنا بڑا ذخیرہ ہے دنیا و آخرت کا، کہ جو اس امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار ہو اور وہ اگر میری امت پہ سختی کرے تو اللہ تو اس پہ سختی کر، اور اگر وہ میری امت کے ساتھ نرمی کرے تو اللہ تو اس کے ساتھ نرمی کر۔ تو آپ کو اگر اللہ نے کوئی ذمہ داری دی ہے، وہ چھوٹی ہو یا بڑی، آپ کے ماتحت لوگ ہیں، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیجئے۔ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کے پاس مریض آئے ہیں، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کریں۔ آپ کسی آفس میں کلرک ہیں، آپ کے پاس کوئی سوالی آتا ہے، اس کے ساتھ نرمی اور محبت کا معاملہ کریں۔ جو آپ کے ماتحت ہیں ان کو خوشیاں دیں، ان کو آسانیاں دیں، ان کو نرمی دیں۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ آپ کے ساتھ نرمی کرے گا۔ اور اگر آپ کسی کرسی میں بیٹھ کے سمجھتے ہیں کہ آپ کی گردن میں سریا آ گیا ہے اور آپ شدت کا معاملہ کرتے ہیں، تو یاد رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کو کہ جتنی شدت آپ کرو گے اللہ ویسے ہی شدت آپ کے ساتھ کرے گا۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 57 اور صحیح مسلم میں 53، سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم نے پوچھا کس کی خیر خواہی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ کہا کس کے لیے خیر خواہی؟ کہ اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے خیر خواہی کا کیا معنی؟ اللہ کی توحید کو نافذ کیا جائے، شرک کے تمام ذرائع مٹائے جائیں، اللہ کی توحید کو غالب کیا جائے، ان تمام مراکز کو ختم کیا جائے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کے مرکز ہیں۔ دنیا کمانے کے لیے ایسے بہت سے مراکز آباد کر رکھے ہیں، ان کو سجایا ہوا ہے، بنایا ہوا ہے، سنوارا ہوا ہے، نیچے کوئی ہے یا نہیں ہے اس کا پتہ نہیں، اوپر بہت بڑا قبہ ہے، اوپر مرکز ہے بہت بڑا، تجلیات کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، حقیقت میں یہ غیر اللہ کی عبادت کے مراکز ہیں۔ مسلمان کو جب اللہ حکومت دیتا ہے، کنٹرول دیتا ہے، تو وہ ان مراکز کو ختم کرتا ہے۔ جیسے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے، امام محمد بن سعود رحمہ اللہ نے، امام عبد العزیز آل سعود رحمہ اللہ نے اس جزیرہ عرب کو قبر پرستی کے شرک سے پاک کیا۔ مسلمان کو اللہ جب بھی حکومت دیتا ہے وہ الدین و نصیحہ پہ عمل کرتے ہوئے سب سے پہلے خیر خواہی کرتا ہے،
اپنے رب کے معاملے میں یعنی توحید کو غالب کرتا ہے اور شرک کو مٹا دیتا ہے۔ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ، خیر خواہی ہے کتاب کے ساتھ بھی، رسول کے ساتھ بھی۔ کیا معنی؟ اللہ کی کتاب کو نافذ کیا جائے، اس کی حدود کو نافذ کیا جائے، اس میں حلال جو ہے اس کو حلال مانا جائے، اس میں جو حرام بیان ہوا اس کو حرام مانا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی کا معنی کیا ہے؟ نبی کی فرما برداری کی جائے، اطاعت کی جائے۔ عبادات، معاملات، دونوں صورتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور زندگی کی ہر صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ حکمرانوں کے لیے بھی، یتیموں کے لیے بھی، خامندوں کے لیے بھی، تجار کے لیے بھی، ہر معاملے میں رہنمائی لینی ہے تو امام الانبیاء سے لینی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی فرما برداری میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے، یہ نہ کہا جائے بات تو ٹھیک ہے، حدیث رسول تو ہے، لیکن چونکے چیکے چونچے فلاں مولوی صاحب، فلاں امام صاحب، فلاں شیخ صاحب، فلاں حضرت صاحب، فلاں فرقہ، فلاں جماعت، فلاں پارٹی، فلاں قوم، فلاں برادری، فلاں کے رسم و رواج، فلاں کی عادات، فلاں کی تقالید، وہ اس حدیث کو ماننے سے رکاوٹ ہے۔ اور اے بھائی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا تو سب معاملے ختم ہو گئے، سب سے منہ توڑ لیا جائے گا، رسول اللہ سے بے وفائی نہیں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی ہے، ان کے ساتھ بھی بھلائی ہے، ان سے محبت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے، معروف میں ان کی اطاعت کی جائے، اور وَعَامَّتِهِمْ، عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کی جائے۔ یہ ہمیں درس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتا ہے۔ سیدنا کعب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم چمڑے کے تکیے پر بیٹھے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سَيَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاء فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ وَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ۔ ان قریب میرے بعد حکمران ہوں گے جو ان کے پاس گیا، ان کے جھوٹ کی تصدیق کی اور ان کے ظلم پر ان کی مدد کی، وہ مجھ سے نہیں، میں ان سے نہیں۔ شریعت محمدیہ بڑا پیارا قانون دے رہی ہے، آپ نے حاکم وقت کی بات ماننی ہے۔ کب تک؟ جب تک وہ اللہ کی شریعت کے تحت حکم دیتا ہے، اور اگر وہ شریعت محمدیہ کے خلاف چلتا ہے تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان کے پاس جائے گا، ان کے جھوٹ کی تصدیق کرے گا، ان کے ظلم پر ان کی مدد کرے گا، وہ اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رشتہ نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيْسَ يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْض، وہ شخص جو ان کے جھوٹوں میں ان کا ساتھ دے گا، ان کے ظلم میں ان کا ساتھ دے گا، ان کے پاس جا کے ان کی تائید کرے گا، وہ قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر بھی اسے نہیں آنا دیا جائے گا۔ وَمَن لَّمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَارِدٌ عَلَيَّ الْحَوْض، جو ان کے پاس نہیں جائے گا کہ ان کے جھوٹ کی تصدیق کی جائے، نہ ان کے ظلم میں ان کا ساتھی بنے گا۔ ظالم اگر حاکم ہے تو اس کو نصیحت کی جائے گی، اس تک پہنچ کر بات پہنچائی جائے گی، محبت کے ساتھ اس تک درس دیا جائے گا۔ اگر معاملہ یہ نہیں ہے بلکہ آپ صرف اس کے ظلم کا ساتھی بننے کے لیے، ہر معاملے میں ان کی تائید کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پیارے نبی فرما رہے ہیں جو ان کے پاس گیا تاکہ ان کے جھوٹوں کی تصدیق کرے، ان کے ظلم میں ان کا ساتھی بنے، تو وہ تو برباد ہو گیا۔ لیکن ایک وہ ہے جو ان کے پاس نہیں جاتا تاکہ ان کے جھوٹوں کی تصدیق نہ کرے، نہ ہی ان کے ظلم میں ان کا ساتھی بنتا ہے، فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، یہ وہ خوش نصیب ہے جو پیارے نبی اس کے لیے کتنا بڑا اعلان فرما رہے ہیں، وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَارِدٌ عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہی وہ ہے جو حوض کوثر پر میرے پاس لایا جائے گا۔ پیارے نبی سے حوض کا پانی پینا ہے تو کتنا پیارا فارمولہ آپ نے دے دیا، کسی کے ظلم میں اس کا ساتھی نہ بنے، کسی کے جھوٹ میں اس کا ساتھی نہ بنے، بلکہ اپنی ساری وفائیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
ساتھ رکھیں. ہاں جو پیارے نبی کے قوانین کے مطابق چل رہا ہے آپ اس کے ساتھ محبت بھی کریں گے اور اس کی فرما برداری بھی کریں گے. اگر حاکم وقت نیک ہے تو اس کی مجلس میں بیٹھنا بھی جائز ہے, اس کی تائید کرنا بھی جائز ہے, یعنی وہ کفر بابا والا معاملہ نہیں ہے, شرک اکبر والا معاملہ نہیں ہے. تو ان معاملات میں جو خیر اور بھلائی کے معاملات ہیں اس کی تائید کی جائے, اس کی مجلس میں بیٹھا جائے. اگر اس کی کسی بات کی تردید کرنی پڑے تو اس کی اصلاح بھی کی جائے. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہو رہے ہیں اور وہ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا جہاد افضل ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمۃ حق عند سلطان جائر, ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ سب سے عظیم ہے. ظالم بادشاہ تک پہنچ کر اسے حق کی بات بتانا, اس کو نصیحت کرنا, اس کی اصلاح کی کوشش کرنا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی توہین کی جائے. ہاں اس تک پہنچا جائے, اس کے سامنے بات رکھی جائے, خیر کا پہلو رکھا جائے, شر کے پہلو سے اسے بچایا جائے, نرمی سے بات کی جائے. فرعون سے بڑا ظالم بادشاہ کون ہوگا جس نے اعلان کر دیا تھا انا ربکم الاعلی. طاغوت اللہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں کو بھیج رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ قول لین اختیار کرنا. فرعون سے بڑا ظالم کوئی اور بھی ہوگا؟ فرعون کے پاس 2 نبیوں کو بھیجا گیا کہ اس کو سمجھاؤ, نصیحت کرو. کس سٹائل میں؟ ممبروں میں کھڑے ہو کر نہیں, بازاروں اور چوکوں میں کھڑے ہو کر نہیں, بلکہ اس کے پاس جا کر اور اس کو بھی انداز اس کی بدنامی اور بےزتی اہانت والا نہ ہو, بلکہ نرم لب و لہجے سے اس تک اللہ کا پیغام پہنچاؤ. غور کیجئے, فرعون کے لیے تو نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نرم لہجے میں بات کرنا, اس کے پاس جا کے بات کرنا. اور آج مسلمان حاکم کے لیے بازاروں میں, چوکوں پہ, چوراہوں پہ, ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر صرف اس کو لان تان کرنا یہ محمدی شریعت کا منہج نہیں ہے. اس کی کوئی بات غلط ہے تو اس تک پہنچیے, اس سے ٹائم لیجئے, اس کے ساتھ رابطہ کیجئے اور اس تک نصیحت پہنچائیے. اس کو نصیحت کرنا اور معاملہ ہے, پبلک کو اس کے خلاف بغاوت کے لیے تیار کرنا اور معاملہ ہے. تو شریعت پبلک کو بغاوت کے لیے تیار کرنے کا حکم نہیں دے رہی. اس حدیث میں جس کو افضل جہاد کہا ہے وہ کیا چیز ہے کہ آپ ظالم بادشاہ کے پاس پہنچیں اور اس کو نصیحت کریں, اس کو حق کی بات سنائیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں, صحیح بخاری 7150 نمبر روایت ہے, ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا, کوئی بھی ایسا شخص جس کو اللہ رعایا کا حاکم بناتا ہے, فلم یحطها بنصحہ الا لم یجد رائحۃ الجنہ, وہ خیر خواہی کے ساتھ ان کی نگہداشت نہیں کرتا تو وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا. اللہ مالک اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جو نور قیامت تک کی دیواروں کے لیے پھیلا رہا ہے شریعت محمدیہ کی صورت میں, دونوں کے حقوق بیان کر رہا ہے. حاکم کا یہ حق ہے, رائی کا یہ حق ہے, رعایا کا یہ حق ہے. اگر کوئی حاکم بنا ہے مسلمانوں کے اوپر تو ان کی خیر خواہی, بھلائی, بہتری کی سوچ رکھے. اگر ایسا نہیں کرتا تو وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ سنیے, ما من امیر یلی امر المسلمین, کوئی بھی امیر جو مسلمانوں کے معاملات کی ذمہ داری اٹھاتا ہے, یہ ذمہ داری اس پہ ڈال دی جاتی ہے, ثم لا یجہر لهم وینصح الا لم يدخل معاهم الجنہ, پھر وہ ان کی بہتری کی کوشش نہیں کرتا, خیر خواہی نہیں کرتا, وہ ان کے ہمراہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. ان کو بھی ڈرایا گیا کہ تم اپنی رعایا کا خیال کرنا, اور رعایا کو ڈرایا گیا کہ تم ان کے خلاف بغاوت والا
معاملہ نہ کرنا، فتنہ و فساد کی آگ نہ بھڑکانا، دونوں کو اپنے اپنے دائرے کے اندر رکھ کر عمل کرنے کا حکم دیا گیا۔ اپنے اپنے مقام پہ رہو، اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرو۔ اگر کسی فرد پہ کوئی حاکم زیادتی بھی کر لے، مال بھی چھین لے، کوڑے بھی مار دے، تب بھی کہا بیعت نہیں توڑنی، بغاوت نہیں کرنی، اور حاکم سے کہا کہ تم بھی ڈرتے رہنا، اگر تم نے یہ حقوق ادا نہ کیے تو تم اپنی رعایا کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم ستحرسون علی الامارہ، یقیناً تم حکومتی عہدوں کا لالچ کرو گے، لیکن یاد رکھو یہ قیامت کے دن باعث ندامت ہوگا۔ دودھ پلانے والی اچھی لگتی ہے اور دودھ چھڑانے والی بری لگتی ہے۔ کیا معنی؟ کہ حکومت کے معاملات کو سنبھالنا، اس کا مطلب ایک عہدہ لینا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے آپ لاکھوں لوگوں کے معاملات کے ذمہ دار بن گئے۔ کسی کے ساتھ کوئی مسہیب ہوگا تو آپ ذمہ دار ہیں، آپ جواب دہ ہیں، آپ سے سوال ہوگا اور آپ کے سر پہ وہ معاملہ آئے گا۔ تمہارے دل میں یہ خواہشیں برپا ہوگی، لیکن یاد رکھنا یہ ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری قیامت کے دن جواب دہ ہونا ہے، قیامت کے دن سوال ہونا ہے۔ ہاں تیرے ذمے، تیرے تحت فلاں 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 لوگ تھے، فلاں فلاں مقام اور عہدہ تجھے دیا گیا تھا، تو نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا تو جنت کی نعمتیں ہیں، نہیں کیا تو یہ دن باعث ندامت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے مسلمان حکمرانوں پہ رحم فرمائے، ان کو شریعت محمدیہ کا نفاذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب کی توحید کو غالب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک کے مراکز کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں پہ رحم فرمائے، ان کو خیر اور بھلائی عطا فرمائے، انہیں اچھے وزیر عطا فرمائے، اچھی صحبتیں عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے مسلمان حکمرانوں کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ معاشرہ امن اور سکون کا گہوارہ بنا رہے۔ یہ احادیث جو ہم نے سنی ہے، اللہ ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید